بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ سامعین محترم واجب الاحترام، شب برات کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ شب برات کے معنی کیا ہیں اور شب برات کے کون کون سے اعمال ہیں۔ مختصر جس قدر اس ویڈیو میں ہم مختصر سی ویڈیو میں جس قدر ہم بیان کر سکیں گے بیان کریں گے۔ میں تعارف کرواتا جاؤں، شب برات ایک بہت ہی مقدس اور محترم رات ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اگر ہم لفظ شب برات پر ہی غور کریں تو اس کا بہت معنی بلند اور بہت ہی عظیم معنی ہے۔ شب جو ہے فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے۔ شب کا مطلب رات ہوتا ہے اور عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں، اور برات عربی کا لفظ ہے۔ یہ ہم اکثر اپنی گفتگو میں اور بعض اوقات معاشرتی طور پر ہم استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے برات اختیار کرنا۔ اگر ہم اپنے فروع دین میں دیکھیں تو دو لفظ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں کہ وہاں تولا اور تبرہ۔ تو تبرہ جو ہے برات میں ہی جو ہے یہ لفظ ایک مادہ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو برات کا معنی ہوتا ہے مبرہ ہو جانا، آزاد ہو جانا، چھٹکارا حاصل کر لینا، کراہت محسوس کرنا۔ تو شب برات کا یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کو دو ڈیفینیشنز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا لفظ شب برات کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، چونکہ اس رات انسان جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے آزادی حاصل ہو جاتی ہے جہنم سے۔ لہٰذا یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں۔ دوسرا معنی ہم یوں بھی اس کا بیان کر سکتے ہیں کہ یہ رات شب برات اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ انسان گناہ سے برات اختیار کر لیتا ہے، گناہ سے مبرہ ہو جاتا ہے، اس سے کراہت محسوس کر لیتا ہے، اسے دوری اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں۔ تو اس انداز میں ہم شب برات یعنی کہ گناہوں سے دور ہونے کا نام شب برات ہے، جہنم سے چھٹکارے کا نام شب برات ہے، برائی سے بچاؤ کا نام شب برات ہے۔ ہم اس گفتگو میں آج کی اس ویڈیو میں اعمال شب برات بھی ہم بیان کریں گے۔ بہت ہی مختصر اور بہت ہی عظیم ثواب رکھنے والے جو ہیں اعمال اس رات کے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ایک فرمان جو ہے وہ امام کا میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے، تو وہ اس رات جو ہے وہ عبادت کر کے ایک بہت مختصر سا عمل کر کے وہ جو ہے اس عظیم ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ عظیم ثواب کس طرح حاصل ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ زیارت امام حسین میں جو مختصر سے الفاظ یعنی کہ وہ شب برات کی رات اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے اور اپنے دائیں دیکھے، اپنے بائیں دیکھے اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے وہ جو کلمات ہیں وہ ادا کرے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر سے دو کلمات ہیں اور ان کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ ملانے کا اجر ملتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنی عظیم یہ رات ہے۔ اب اگر تھوڑا سا اور غور کریں اس حوالے سے تو ایک اور بہت ہی عظیم فرمان معصومین کا ظہر ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات آپ شب بیداری کریں گے یعنی یہ رات جاگ کے گزاریں گے تو اس رات کا اتنا اجر ہے کہ جس دن سارے دل مردہ ہوں گے اس دن وہ مردہ دل نہیں ہوگا بلکہ وہ دل زندہ رہیں گے جو اس رات شب برات یعنی کہ اس رات کو شب بیداری کی ہوگی، جاگ کر رات گزاری ہوگی۔ تو اندازہ کریں کہ اس رات کے کتنے اجر عظیم ہے۔ میں مختصر سی دو نمازیں بھی اس کی ویڈیو میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات کا آغاز کیسے کریں گے۔ آپ شب برات کی جو ہے نیت سے غسل فرمائیں،
غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ خوشبو لگائیں، اچھے خوبصورت جو ہے وہ لباس پہنیں، اور اس کے بعد جو ہے مسجد میں چلے جائیں، استغفار کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیگر ذکر و اذکار کریں۔ اور ایک نماز ہے جسے امام زمانہ کی نماز کہتے ہیں، اس نماز کو جو ہے ادا کرنے کا طریقہ وہ 2 رکعت نماز ہے، اور نیت جو ہے وہ یوں ہوگی کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب اس میں طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ نے اس کی نیت کر لی اور تکبیرۃ الاحرام کہہ لیا، تو اس کے بعد سورہ الحمد پڑھیں گے۔ سورہ الحمد میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں گے تو اس کلمے کو، اس آیت کو آپ 100 مرتبہ تکرار کریں گے، 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سورہ الحمد کو آگے مکمل پڑھ کے مکمل کریں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس نماز کو اور جو ہے وہ آگے لے جائیں۔ پھر کیا کریں گے کہ رکوع میں آپ کیا کریں گے، 7 مرتبہ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو 7 مرتبہ جو ذکر رکوع ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور پھر جب اٹھیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے تو دونوں سجدوں میں بھی، یعنی پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ، اس میں ذکر سجدہ جو ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز جو ہے سلام اور تشہد پڑھ کے مکمل کر دیں گے، اور اس کے بعد اپنی حاجات طلب کریں گے، تو خداوند کریم اس کے صدقے آپ کو بہت اجر عظیم اور آپ کی نیک حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اور نماز جعفر طیار ہے، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ امام نے جب اس فرمان کو بیان کیا تھا تو بندے نے کہا کہ مولا اتنا ثواب ہے کہ ریت کے ذروں کے برابر جو ہے وہ گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے، تو کیا یہ ثواب ہمارے لیے ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں ہمارے لیے، اور کس کے لیے ہوگا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا جو ہے کتنا ثواب ہے، نماز جعفر طیار۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی جو ہے بہت مختصر اور سادہ سا ہے۔ 2 رکعت نماز جعفر طیار جو ہے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب یہ 4 رکعت ہے، یہ دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، لیکن یہ نماز 4 رکعت کی ہے۔ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ پہلی سورہ میں الحمد، پہلی رکعت میں الحمد اور کوئی اور سورہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات 4 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جو ہے ذکر رکوع پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ 10 مرتبہ جو ہے اس تسبیحات 4 کو پڑھیں گے۔ اب جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو پھر جو ہے اب سجدہ میں جانے سے پہلے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر بھی آپ 10 مرتبہ اس تسبیحات کو پڑھیں گے۔ اب جب آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو سجدے میں جانے کے بعد بھی جو ہے ذکر سجدہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے تسبیحات 4 پڑھیں گے۔ پھر جو ہم پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں گے۔ پھر جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرے سجدے میں بھی آپ جو ہے 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں گے۔ تو دونوں رکعتیں جو ہیں اسی طرح پڑھنی ہے، جو جیسے ابھی یہ پہلی رکعت ہو گئی تو دوسری رکعت بھی اسی طرح ہی پڑھنی ہے کہ الحمد کی سورہ اور اس کے بعد جو سورہ پڑھی جائے گی اس کو پڑھنے کے بعد اس ترتیب سے تسبیحات 4 پڑھنے کے بعد یہ 2 رکعت کر کے نماز جعفر طیار جو ہے پڑھیں گے، مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے حاجات طلب کریں۔ اس جو ہے نماز کے صدقے خداوند عالم آپ کی تمام نیک حاجات جو ہے وہ پوری فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس رات میں دعائے کمیل پڑھنے کا بڑا اجر ہے، زیارت عاشوراء یا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا بڑا اجر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے مفاتیح الجنان میں بہت ساری ایسی مختصر دعائیں بھی ہیں، مختصر اعمال بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مخصوص سے اعمال تھے
جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جزاک اللہ۔